يا لي مداد. يا لمداد يا لي مداد يا لي مداد. توفیق، تاہید، ہمت و یاری. توفیق، تاہید، ہمت و یاری. یا مولا مہربان مدد فرما. علی القیوم، علی اللہ مدد فرما. آج ہم دوبارہ سے مولا کے مبارک نام سے امام شناسی کے چیپٹر 13 کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آخری ریفرنس جو 61 سورہ آصاف آیت نمبر 8 سے ہم نے اینڈ کیا تھا. اس کے اندر جو نور کے ریفرنس سے دو نور کے ریفرنس ایک ساتھ یہاں پر جو نور کے لیے فرمایا گیا ہے، اگر یہ آپ کے سامنے یہ آیت موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے. یہاں پر جو انڈر لائن ورڈ تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس آیت کو اور اس ورڈ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، انڈر لائن کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں کہ نہ صرف خدا اپنے نور کو بجھنے نہیں دیں گا، نہ صرف لوگ خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دو عمل جاری اور ساری ہے. یعنی کہ 1400 سال قبل بھی لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے، کیا مطلب ہے نور کی پھونکوں سے؟ جھوٹے دعوے، انگلش میں فالس آرگیومنٹ، بیکار کی باتوں سے امام کو جھٹلا کر اس کو اور اس کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ امام نہیں ہے یا یہ امام برحق نہیں ہے. آج بھی ہمارے درمیان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک جو کہتے ہیں کہ یہ امام ہی نہیں ہے سرے سے، اور ایک کہتے ہیں کہ یہ امام برحق نہیں ہے. امام تو ہے لیکن امام برحق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کو صرف ایک جسم مانتے ہیں اور بس، اور باقی فالس آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ امام تو ہے لیکن وہ امام برحق یعنی کہ نور کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے جیسا انسان اور ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہے. کیونکہ دکھنے میں امتحان کے طور پر واقعاً امام ہمارے جیسا ہی دکھتا ہے. پیر ناصر خسرو اپنی کتاب وجہ دین کے اندر اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں، بلکہ دو مثالیں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک بیمبو اسٹک اور ایک شوگر کین
بیمبو اسٹک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک کھوکھلی لکڑی اور ایک گنے کا لکڑا، دونوں کو دیکھیں تو بظاہر دونوں ایک ہی جیسا لگتا ہے، لیکن ایک اندر سے کھوکھلا ہے اور ایک کے اندر شوگر بھری ہوئی ہے، ایک ہلکا پھلکا ہے، ایک بہت ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن دکھنے میں بظاہر دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اور یہی امتحان ہے لوگوں پر امام کی طرف، کیونکہ امام اور ہم دکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ہماری مثال جو ہے ایک کھوکھلے لکڑی کی طرح ہے، بیمبو اسٹک کی طرح ہے، جبکہ امام کی مثال جو ہے وہ شوگر کین کی طرح ہے کہ وہ نور سے پور ہے، حکمت و علم سے آراستہ ہے، وہ عقل کل ہے، نفس کل ہے، اور ہم روح سفلی اور عقل غریزی ہے۔ لکھ لیں آپ اس کو، روح سفلی اور عقل غریزی۔ روح سفلی کہتے ہیں نیچے کی روح، عقل غریزی کہتے ہیں جس کو علم کی ضرورت ہو، عقل غریزی غرض رکھنے والی، نیڈی انٹلیکٹ۔ جبکہ امام عقل کل اور روح علوی ہے، ہائر سول اینڈ یونیورسل انٹلیکٹ، کمپلیٹ انٹلیکٹ۔ وہ عقل کل ہے اور روح علوی ہے، یعنی کہ ہم میں اور امام میں ایک بہت بڑا واضح فرق ہے۔ دکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہے۔ پوٹینشلی بالقوہ ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی پیر صدرالدین جیسے ہو سکتے ہیں، پیر شمس جیسے ہو سکتے ہیں، فرشتے جیسے ہو سکتے ہیں، اور اس سے بھی بلند جا سکتے ہیں، لیکن یہ بالقوہ ہے، ایکچول نہیں ہے۔ ہم نے ابھی تک اس کو حقیقت کے اندر نہیں بدلا ہے، اور امام حقیقت میں ایکچولی عقل کل اور نفس کل ہے، اور یہی فرق ہے۔ اب اگر ہم اس آیت پر غور کریں کہ کچھ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا کا نور تو کوئی نظر نہیں آنے والا ہے، سامنے نہیں ہے، کس طرح سے خدا کے نور کو لوگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر خدا کا نور ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ امام وہ شخص ہے جس میں خدا کا نور ہے، تو پھر اس سے آرگیومنٹ کرتے ہیں، اس سے جھگڑا کرتے ہیں، اور اس کو ماضی کے اندر ہم نے دیکھا قتل کیا، نور کو بجھانے کی کوشش کی، شہید کیا ان کو۔ اور آج جو بھی شخص، جو بھی مومن اس راستے پہ چلتا ہے،
اور آہستہ آہستہ نور کو حاصل کرتا ہے تو لوگ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے نور کو بھی بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نور کو حاصل نہیں کرتے ہیں، آپ صراط المستقیم پر نہیں ہیں، تو پھر آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ لیکن جب آپ سیدھے راستے پر ہوگے، یعنی کہ اپنے اندر نور کو حاصل کرتے ہوگے، تو پھر آپ کے لیے بھی یہی آیت مناسب ہوگی، لاگو ہوگی، اپلائی ہوگی۔ کیونکہ جب تک آپ کے اندر نور نہیں، تب تک کسی کو آپ کی طرف سے کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی ہے، اور آپ کی طرف سے کوئی فالس آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب مومن اس نور کو حاصل کرتا ہے یا کرنے لگتا ہے، تو یہی ادراک جو ایک زمانے میں پیغمبروں، اماموں، پیروں کے لیے تھا، دائیوں کے لیے تھا، وہ مومنوں کے لیے وہ جاتا ہے۔ کیونکہ لوگ کس کے دشمن ہیں؟ نور کے دشمن ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں یہ شو کیا گیا ہے۔ اب اسی آیت کے اندر جہاں پر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مکمل کر کے چھوڑوں گا، اس کو کامل کر کے چھوڑوں گا، اس کو پرفیکٹ کر کے چھوڑوں گا، اس کو کمپلیٹ کر کے چھوڑوں گا، اس سے ہم کو پتا چلا کہ یہاں پر امام کے نور کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ امام کا نور تو ہمیشہ سے کامل و مکمل ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ کہ امام کا نور تو ہمیشہ سے کامل اور مکمل ہے۔ وہ کس طرح سے دوبارہ سے اس کو کامل و مکمل کرے گا؟ اس سے پتا چلا کہ یہ ہم غریبوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ امام کا نور جو آپ کے اندر ابھی پرورش پا رہا ہے، اس کو امام کامل و مکمل کرے گا، چاہے دشمنان دین کتنی کوشش نہ کرے اپنے آپ کے علم کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے نور کو بجھانے کی۔ لیکن اگر آپ صراط المستقیم پر مستقیم ہے، محکم ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، حقیقی علم کے ساتھ اس کے اوپر چل رہے ہیں، تو پھر آپ کے نور کو کوئی بھی بجھا نہیں سکے گا، بلکہ امام کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گا، اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور اس کو مکمل بھی کرے گا، اس کو کمپلیٹ بھی کرے گا۔ ہمارے سامنے ایک فرمان ہے، ہمارے پاس ابھی بھی کچھ نور کے ریفرنس باقی ہے، لیکن پہلے ہم اس فرمان پر آ جاتے ہیں جو ناچیز نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انگلش میں ہے، اگر آپ نے اس کو اردو میں نکال لیا ہے اور کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ کسی نے تیاری کی ہے اس کو پڑھنے کی تو سامنے آئے اور اس کو اردو میں پڑھے، ورنہ ناچیز کے پاس انگلش میں ہے جو اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جی کسی نے کوشش نہیں کی ہے، تیاری نہیں کی ہے، تو پھر یہاں سے میں اس کو انگلش میں پڑھے دیتا ہوں۔ یہ کلام امام مبین سے مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانیں اس سے فدا ہو کا اولین فرمان ہے، جو انہوں نے امامت کو اگست 17 میں سنبھالنے کے بعد
2 ہفتے کے بعد سپٹمبر 1 1885 میں فرمایا، جہاں پر مولا فرماتے ہیں، اے جماعتو، ڈو ناٹ کنسیڈر می اسمال، I am the descendant of Prophet, and Hazrat Ali, Amirul Momineen, was my great grandfather. Hazrat Bibi Fatima, Khatun Jannat, was my great grandmother. I am the Noor of Ali and Nabi both. I am young in my age, but my status is high. Now, make sure you recognize the Imam of the time and make good friends with him. یہ لائن تھی کہ جو انڈر لائن ہائی لائٹڈ لائن تھی کہ آپ امام شناسی میں آگے بڑھیں اور امام کو اپنا دوست بنائیں. Have love in your heart for your Imam and do good deeds. Never talk or do bad for anyone. If anyone is bad, leave him to Allah, even if he speaks ill of you or me. You do not do any bad deeds. He will pay for his action. Remember, this is the sign of nobility. کاش ہمارے پاس کوئی ہوتا جو اس کو اردو میں پڑھتا تو ہمیں اس فرمان کی اچھی طرح سے سمجھ آتی. This is the last period, and whoever has true faith in Imam will see the miracles and impressive event in his time by the Imam Zaman. And those who have half-hearted faith, they will witness the miracle but will not believe in them. یہ آخری زمانہ ہے. اس میں جو ایمان والے ہوگے وہ معجزات کو دیکھیں گے. کون سے معجزات کو دیکھیں گے؟ جادو کو نہیں، وہ ایمان کے نور کے معجزات کو دیکھیں گے. اور جو آدھے دل والے ہیں، آدھے ایمان والے ہیں، وہ بھی ان معجزات کو دیکھیں گے لیکن یقین نہیں کریں گے. یہ فرمان اس لیے ضروری ہوا اس مقام پر کیونکہ ہم جس آیت کو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر مومنوں کے نور کی بات ہو رہی ہے. چونکہ ہم ہمیشہ نور کو امام کے ساتھ مسلوق کرتے ہیں، جب یہی نور کسی مومن میں اجاگر ہونے لگتا ہے تو ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. چونکہ یہ آخری زمانہ ہے تو مومن کے اندر یہ معجزات ہو گئے، نور کے معجزات ہو گئے، علم کے معجزات ہو گئے. لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ بھی دیکھیں گا، جو بے ایمان ہوگا وہ بھی دیکھیں گا. ایمان والا یقین کرے گا اور آدھے دل والا یقین نہیں کرے گا. بس فرق اتنا ہے. کیونکہ یہ نور کے اور علم کے معجزات تو ہونے ہی ہے اس آخر زمانے کے اندر، کیونکہ یہ زمانے کا تقاضا ہے، وہ تو ہونے کے ہی ہے. اب ہمارے پر آ گیا کہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. وہ ہمارے ایمان پر ہے، وہ ہم پر انحصار کرتا ہے. مولا آگے فرماتے ہیں whoever has not believed the miracles and events of Nabi and Imams are like a blind individual
who cannot see. یہ ماجدات جس کی ناچیز نے ابھی بات کی، مولا فرماتے ہیں کہ یہ نبی اور امام کے ماجدات ہیں، اور جو اس کو نہیں دیکھ پاتا وہ اندھا ہے. If you give blind man a mirror or flat piece of stone, for him both are same. People with a half-hearted faith think we are common men like them. In material world we do present like a darwish, but my status is very high in batin. I am the descendant of Prophet Muhammad. دیکھا آپ نے مولا کیسی اگزامپل دیتے ہیں کہ ایک اندھے کے ہاتھ میں ٹھکری دیں یا شیشہ، اس کے لیے دونوں برابر ہے، کیونکہ وہ امام کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اندھے ہیں، دل کے اور دماغ کے اندھے ہیں، عقل سے اندھے ہیں. ہاں دنیا میں مولا عاجزی سے کہتا ہے انشاءاللہ، لیکن بباطن اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. کیوں؟ کہ وہ علی اور محمد کے نور کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا درجہ بہت بلند ہے. آخری پیراگراف. The dignity and importance of our house is only understood by the wise and knowledgeable. اس کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ ہمارے گھر کی اہمیت اور بلندی صرف عقل والے اور علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں. یعنی کہ عقل اور علم کے بغیر ہم امام کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہ علم کے بغیر امام شناسی ناممکن ہے، کیونکہ جو آدھے دل والے ہیں اس کو یقین نہیں آتا ہے. اب یہاں پر مولا جو الفاظ یوز کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے سخت ہیں. مولا بولتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے کیسے پیار کروں، یعنی کہ جو علم والے اور عقل والے نہیں ہیں، جو امام کو نہیں پہچانتے ہیں، میں اس سے کیسے پیار کروں. مولا فرماتے ہیں اتنی امام شناسی امپورٹنٹ ہے. امام شناسی کے بغیر ہمارے مذہب کا پایہ کس طرح رکھیں گے؟ ہم امام کا عشق کس طرح سے حاصل کریں گے؟ کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے امام شناسی پر؟ کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے کہ آپ علم کے نقطوں کو لکھیں، پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں، امام شناسی میں آگے بڑھیں؟ یہ ناچیز اس کے اوپر اتنا زور نہیں دے رہا ہے، امام اس کے اوپر اتنا زور دے رہے ہیں، اور امام کے فرمان کے مطابق اس راستے پہ چلتے ہوئے ہم بھی اتنا زور دیتے ہیں، کیونکہ عقل اور علم کے بغیر ہم امام شناسی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ امام کی دوستی اور پیار چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر امام کی رحمت ہو، نوازش ہو، تو اس کے لیے ہمیں محنت کر کے امام شناسی پر پورا اترنا ہوگا. آئے ہم ایک کراس ریفرنس کو دیکھتے ہیں جو سورہ التغابن سورہ 64 آیت نمبر 8 ہے، اور اس کے ساتھ ہم سورہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 59 کو بھی دیکھ سکتے ہیں.
جو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. یہ کراس ریفرنس ہے، نور کا ریفرنس نہیں ہے. 64 کی 8 اور 4 کی 59، جس میں کیا فرمایا گیا کہ آپ اللہ، رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو امام کی بات ہو رہی ہے. یہاں سے کس طرح پتہ چلا کہ یہ امام کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے آسانی کے لیے اللہ الگ فرمایا، رسول الگ فرمایا، اور اس کے ساتھ نور الگ فرمایا. اس کا مطلب ہے یہاں پر ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، رسول کی بات کر رہے ہیں، اور وہ نور جو اس نے نازل کیا رسول کے ساتھ، یعنی کہ وہ امام اساس علی مرتضیٰ جو اس کے ساتھ آیا، اس کے اوپر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آج اللہ تو ہے لیکن خداوند تعالیٰ نے رسول کے ساتھ ہی اس کے رسول کو، اس کے نور کو بھی اٹھا لیا. یعنی کہ ہمارے لیے کوئی روشنی، کوئی ہدایت نہیں چھوڑی. اللہ جب ہم کو دیتا ہے کوئی چیز تو اس کو لیتا نہیں ہے واپس، بس وہ ہم کو دے دیتا ہے. جب اس نے رسول کے ساتھ ہمیں ہدایت فرمائی تو اس کے ساتھ ایک نور بھی بھیجا تاکہ وہ ہدایت اور وہ روشنی کنٹینیو ہو، وہ کنٹینیو ہو. فور کی 59 جو ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے اطاعت واجب کی ہے. کس کی؟ اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. یہ کراس ریفرنس ہے. اولی الامر کی جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ایک اور کراس ریفرنس ہے 65 کی 10، جہاں پر ذکر الہی کا ذکر ہے. ذکر الہی، ذکر رسول اور ذکر امام. اب یاد رکھیں فرمان کو، آپ یاد کریں اللہ کو، یاد کریں محمد کو، یاد کریں علی کو اور اماموں کو جب بھی آپ کے پاس وقت ہو. ذکر الہی کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح سے خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت ہم پر فرض ہے. جس طرح سے ایمان اللہ پر، ایمان رسول پر اور امام اس نور پر جو رسول کے ساتھ آیا، یعنی کہ علی زمان پر. اسی طرح سے ذکر الہی کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. یہ کراس ریفرنس تھا. سورہ طلاق 65 آیت نمبر 10. آئیں ہم سورہ تحریم پر، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8. جس طرح سے ہم نے پچھلی آیت میں یعنی کہ 61 کی 8 کے اندر مومنوں کے نور کا ذکر کیا کہ یہ وہ نور ہے جو مومنوں کا ہے، جو ہمارے قریب ہے، جس کو لوگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے پروف کے طور پر خداوند تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے ایک آیت قرآن میں رکھی ہے کہ یہ نور جو ہے نا وہ خدا کا نہیں ہے، کیونکہ خدا کے نور تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ امام کا نور بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کامل اور مکمل ہے.
تو دیکھیں سورہ تحریم 66 آیت نمبر 8 کے اندر کہ مومنوں کا نور، مومن مرد مومن عورت کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کیا کہہ رہے ہوگے پتہ ہے؟ یا اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے۔ دیکھا آپ نے، ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے، یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں پر خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس نور کو نہیں بجھنے دوں گا بلکہ اس کو مکمل کر کے چھوڑوں گا، یہاں ہمیں پتہ چلا کہ یہ مومنوں کا نور تھا جو مکمل نہیں تھا، کیونکہ امام کا نور تو مکمل ہے، کامل ہے، اور خدا کے نور کی یہ بات ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا کے نور تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اس کو بجھا دے۔ اس دونوں آیتوں کو آپ ساتھ میں لکھ لیں، بلکہ 5 آیتوں کو آپ ایک ساتھ لکھ لیں، 5 آیتوں کو۔ سب سے پہلی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 32، سیکنڈ سورہ نمبر 61 آیت نمبر 8، تھرڈ سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8، فورتھ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 12، and the fifth سورہ نمبر 24 آیت نمبر 36۔ تو آپ کو ان تمام آیتوں کے اندر ایک رشتہ ملے گا، ایک کنیکشن ملے گا سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ ان 5 آیتوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر ایک رابطہ ہے، ایک مسلسل کنیکشن ہے، ایک پوری کہانی آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب آپ ان 5 کو ایک ساتھ پڑھیں گے تب۔ یہ ایک طریقہ ہے علم کو سیکھنے اور سمجھنے کا، کہ ہم آیتوں کو جوڑنا سیکھیں۔ جس طرح سے ہم علم کو ٹکڑے ٹکڑوں میں پڑھ کر اس کو جوڑتے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ اس ہفتے پڑھتے ہیں پھر اس کو یاد نہیں کرتے ہیں تو اگلے ہفتے آپ کو علم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کو جوڑنا ہوتا ہے تب جا کے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ آخری آیت آج کے ریفرنس کے لیے جو ہے سورہ کا نام ہے سورہ نو، حضرت نو علیہ السلام، 71 سورہ ہے اور آیت نمبر 15 اور 16 ہے، جس میں نور کا ایک مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اور وہ کچھ اس طرح سے ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور اسی طرح سے 7 زمینیں بھی بنائی، اور اس کے اندر ایک روشن چراغ رکھا اور ایک چاند بھی۔ آئے ہم آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آیت کچھ اس طرح سے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے ہیں، یعنی کہ اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، اور اس میں چاند کو چمکتا ہوا اور سورج کو روشن چراغ بنایا۔ یہاں پر زمین اور آسمان کی بات نہیں، 7 بلند درجات کی بات ہے جو سورج اور چاند کی مثال پر ہے۔ ہر بلند درجہ سورج کی مثال اور ہر اس کا نچلا درجہ
چاند کی مثال ہے. دونوں میں نور اور روشنی ایک ہی ہے. اوپر کا درجہ امام کا، نیچے کا درجہ پیر کا، پھر اوپر کا درجہ پیر کا، نیچے کا درجہ دائی کا. لیکن تمام کے اندر جو نور ہے وہ امام ہی کا نور ہے، وہ امام ہی کا نور ہے. ہر درجے کے بلند درجہ آسمان اور سورج کی مثال ہے. ہر نیچا درجہ زمین اور چاند کی مثال ہے. آپ اس کو لکھ لیں اچھی طرح سے اور سمجھ لیں. اوپر کا درجہ آسمان اور سورج کی مثال، نچلا درجہ زمین اور چاند کی مثال، اوپر کا درجہ امام کی مثال، نیچے کا درجہ پیر کی مثال، پھر دوسرے درجے پر اوپر کا درجہ پیر کی مثال، نیچے کا درجہ دائی کی مثال. کرتے 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 ہم مستجیب تک پہنچ جائیں گے. اس طرح سے یہ 7 آسمان 7 درجات خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے. یہ آخری نور کا ریفرنس تھا. آپ نے نوٹ کیا آج ہم نے 49 ریفرنسز نور کے مکمل کر لیے. 49 نور کے ریفرنسز مکمل ہو گئے. اب آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا کہ آپ 49 نور کے ریفرنسز کو لکھ کر ناچیز کی طرف بھیج دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کس نے اس کورس کو مکمل کیا ہے. ہمارے پاس امام کے ریفرنسز ہے، ہمارے پاس 49 نور کے ریفرنسز ہے. ہم نے ایک ہوم ورک کے اندر کوئی 35 نور کے ریفرنس لکھے تھے پہلے. آج ہمارے پاس مکمل ہو گئے 49 نور کے ریفرنسز. آپ اس کو ایک چارٹ میں یا کسی طرح سے بھی لکھ کر، آپ کے پاس کچھ وقت ہے اپنی اگلی کلاس تک، یعنی کہ برائے مہربانی سیٹرڈے تک انتظار نہیں کرنا، تھوڑا جلدی بھیجنا تاکہ ناچیز کے پاس کچھ وقت ہو اس کو دیکھنے، اس کو پڑھنے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے. تو یہاں پر ہم روکتے ہیں. اگر کوئی سوالات ہے تو بے شک آپ پوچھیں. مجھے امید ہے کہ یہ اردو میں فرمان آپ خود پڑھ لیں گے. مجھے بہت ہی امید تھی اور خواہش تھی کہ کوئی اس لائن کے اوپر اس اردو کو میں اس فرمان کو پڑھتا، لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ یہاں پر کلاس کا کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت نوازش. یا علی مدد. یا علی مدد.